شاید اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اب تک میر صادق پر غداری کا الزام ثابت نہیں ہو سکا تھا، وہ صرف ریاستی خزانے کی خرد برد میں ملوث تھا۔ سلطان نے میر صادق کے اس جرم کو ایک عام انسانی لغزش سمجھ کر معاف کر دیا۔ میر صادق کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بحال کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پڑھا لکھا انسان تھا اور ملک کی سیاست پر اس کی گہری نظر تھی۔ مختصر یہ کہ میر صادق اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا اور سلطان کی سادہ لوحی نے سلطنت خداداد کے سب سے بڑے غدار کو اپنے لطف و کرم کے سائے میں پناہ دے دی۔ اپنے چہروں پر وفاداری کے نقاب پہنے ہوئے دوسرے غداروں نے بھی کم و بیش انہی الفاظ کے ساتھ حلف اٹھائے جو حقیقتاً اہل وفا میں تھے، اور جو حقیقتاً اہل وفا میں سے تھے ان کی زبانیں بس اتنا ہی اقرار کر سکیں۔ آزمائش کی راہ میں خدا ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام وزراء اور امراء کے حلف اٹھانے کے بعد ٹیپو سلطان نے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ پھر جب تمام لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو سلطنت خداداد کے حکمران نے ایک مختصر مگر پرجوش تقریر کی۔ مومن کا مقصود حیات اول و آخر جہاد، جن لوگوں نے جہاد ترک کیا وہ دشمنوں کی خوراک بن گئے۔ زندگی کی محبت نے انہیں بزدل اور ناکارہ بنا دیا اور پھر وہ صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ جذبہ جہاد اور اپنی صفوں میں مکمل اتحاد ہی اہل ایمان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے۔ جن کی صفیں منتشر ہوئیں وہ خود بھی وقت کی تیز ہوا میں خس و خاشاک کی مانند بکھر گئے۔ میری حمایت کی بجائے دین اسلام کی حمایت کا عہد کرو۔ تم لوگ دنیا میں اسلام ہی کے نام سے پہچانے گئے اور اسی کی برکت سے تمہیں سربلندیاں حاصل ہوئیں۔ اس دعوت میں کسی ہندو افسر کو شریک نہیں کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت وزیر خزانہ پورنیا وہاں موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی سلطان کی تقریر ختم ہوئی تمام امراء نے بلند آوازوں کے ساتھ دوسرا حلف اٹھایا۔ ان آوازوں میں تمام غدار امراء کی آوازیں زیادہ بلند تھیں۔ خصوصاً میر صادق علی چیخنے کے انداز میں بارہا کہہ رہا تھا، جہاد اور صرف جہاد، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے بعد تمام امراء کو سرخ رنگ کی خلعتیں پیش کی گئیں۔ سید غفار، شجاعت خان اور دوسرے جانثار تو سلطان کی اس عنایت خاص کا مفہوم سمجھ گئے تھے، لیکن میر صادق اور دیگر غدار امراء کے چہروں پر حیرت کے گہرے سائے لرز رہے تھے۔ یہ خلت شاہی نہیں، تمہارا کفن ہے، ٹیپو نے اپنے امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اسے وقت سے پہلے پہن لو کہ اب یہی تمہارا لباس ہے۔ آئندہ جب تم دربار میں آؤ تو اسی کفن کو اپنے جسموں پر سجا کر آؤ تاکہ تمہیں تمہارا عہد یاد رہے۔ سلطان کی گفتگو سن کر ایک لمحے کے لیے غدار امراء کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، مگر وہ بڑے ریاکار تھے۔ فوراً ہی لہجہ بدل کر کہنے لگے، سلطان معظم کا 1000 بار شکریہ کہ حضور نے ہمیں اس خلت سے سرفراز کیا۔ سرکار والا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے عہد سچے ہیں اور ہم اسی وقت سے اپنی موت کا استقبال کر رہے ہیں۔ میر صادق سب سے بڑا منافق تھا، اس لیے پرجوش انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سلطان کی بخشی ہوئی خلت کو بار بار بوسہ دینے لگا۔ سلطان کا احسان عظیم ہے کہ ان کے دست کرم نے ایک غلام کے جسم پر خون رنگ کفن سجایا۔ یہی میری قبائے سعادت ہے اور یہی میری خلت فاخرہ۔ خدا مجھے توفیق دے کہ میں اپنے آقا کے جاہ و جلال پر قربان ہو جاؤں۔ خود سلطان نے بھی سرخ رنگ کی قبا پہن لی تھی اور وہ اسی لباس میں اپنے سرکاری فرائض سر انجام دیتا تھا۔ شہزادہ معز الدین اور شہزادہ عبد الخالق کی جدائی میں رقیہ بانو کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ ریاست کے بہترین طبیب رقیہ کا علاج کر رہے تھے، مگر اس غمزدہ ماں کے لیے ہر دوا بے اثر تھی، جس کی آغوش محبت کو لارڈ کارنیولس نے اجاڑ دیا تھا۔ ٹیپو اپنی شکستہ دل شریک حیات کو بار بار تسلیاں دے رہا تھا۔ میری طرف دیکھو، میں نے بھی خونی کفن پہن لیا ہے۔ اب میرا یہ لباس اسی وقت اترے گا جب تمہارے دونوں بیٹے تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہوں گے۔ رقیہ بانو شوہر کا درد سمجھتی تھی، مگر انہیں اپنے دل پر قابو نہیں رہا تھا، اس لیے سلطان کی تسکین آمیز گفتگو بھی بے نتیجہ ثابت ہو رہی تھی۔ آخر 1 سال تک مسلسل بیمار رہ کر رقیہ بانو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب میرے شہزادے واپس آ جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ تمہاری ماں بہت مجبور تھی، اس سے زیادہ اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ شب تنہائی میں ایک شمع کی طرح قطرہ قطرہ پگھلتی رہے اور پھر یکا یک بجھ جائے۔ الفراق میرے بچوں، خدا کسی ماں کو یہ دن نہ دے، کہ بس یہی میری دعا ہے۔ رقیہ بانو کی زبان سے ادا ہونے والے یہ آخری الفاظ تھے جنہیں سن کر ٹیپو کی آنکھیں نم ہو گئیں اور دیکھنے والوں کو محسوس ہوا جیسے کسی آہنی چٹان میں کئی شگاف نمایاں ہو گئے ہوں۔ جب رقیہ بانو کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، اس وقت شجاعت خان نے سلطان سے عرض کیا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں لارڈ کارنیولس کے پاس چلا جاؤں اور اس سے درخواست کروں کہ ابھی شجاعت خان کی بات مکمل ہونے نہیں پائی تھی کہ سلطان نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، شجاعت خان،
میں تم سے ایسی دل آزار باتوں کی توقع نہیں رکھتا. پہلے تو لارڈ کارنیولس جیسا شفاق انسان تمہاری درخواست قبول نہیں کرے گا، اور اگر بالفرض وہ شہزادوں کی چند روز رہائی پر آمادہ بھی ہو جائے تو میں اس ذلت کو برداشت نہیں کروں گا. وہ یہی تو چاہتا ہے کہ میں اس کے آگے ہاتھ پھیلا دوں اور وہ میرے ہاتھوں کو کسی گداگر کے ہاتھ سمجھ کر جھٹک دے. شجاعت خان، میں نے آج تک اپنے خدا کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا. بے شک میری زندگی میں یہ گراں لمحہ آ گیا ہے، مگر خدا اسے بھی سلامتی کے ساتھ گزار دے گا. پھر وہ سنگین لمحہ اس طرح گزرا کہ سلطان کی محبوب بیوی رقیہ بانو دنیا سے گزر گئیں اور ٹیپو نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتار دیا. یہ ایک اور جانگداز ساعت تھی. سلطان اپنے اس ہم سفر کی رفاقتوں سے محروم ہو گیا تھا جو موسم کی تمام سختیوں میں اس کا شریک تھا. ٹیپو کی تنہائیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں، مگر اس نے عام حکمرانوں کی طرح شراب کی سراہی یا کسی خوبصورت رقاصہ کے آنچل میں اپنی تنہائیوں کا علاج نہیں ڈھونڈا. وہ حسب دستور عشاء کی نماز تک درباری کاموں میں مصروف رہتا اور پھر رات کا کھانا کھا کر اپنی خوابگاہ کے فرش پر سو جاتا. جس روز دونوں شہزادے لارڈ کارنیولس کی قید میں گئے تھے اسی دن سے ٹیپو نے اپنی خوابگاہ کا قیمتی ساز و سامان غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرا دیا تھا اور خود ٹاٹ جیسے موٹے کپڑے کے بستر پر سویا کرتا تھا. بعض جانثار عمران نے سلطان کو سمجھانے کی کوشش کی. سلطان ذی وقار، یہ اتنا بڑا حادثہ نہیں ہے کہ جس سے متاثر ہو کر آپ اپنا طرز حیات ہی بدل ڈالیں. یہ تم کہہ رہے ہو؟ ٹیپو اپنے عمرہ کی باتیں سن کر برہم نظر آنے لگا. شکست معمولی یا غیر معمولی نہیں ہوتی، شکست بہرحال شکست ہوتی ہے. تمہیں شاید یاد نہ ہو مگر میں اپنا آدھا ملک گما چکا ہوں اور میرے 2 بیٹے فرنگیوں کی قید میں ہیں. اگر شکست و فتح کا یہ معاملہ 2 حکمرانوں کے درمیان ہوتا تو میں ہرگز زمین پر نہ سوتا. لارڈ کارنیول سے شکست کا انتقام لینے کے لیے میں نے قبل از وقت خونی کفن پہن لیا ہے جسے میں کسی حالت میں بھی نہیں اتارتا. مگر یہ معاملہ براہ راست میرے اور میرے بیٹوں کے درمیان ہے. میں نہیں جانتا کہ عبد الخالق اور معز الدین اس وقت کس حال میں ہوں گے اور فرنگی جنرل نے انہیں کس حال میں رکھا ہوگا. یہ میرا اراکین سلطنت سے نہیں، اپنے بیٹوں سے عہد ہے کہ جب تک وہ محل میں واپس نہیں آئیں گے میں اسی طرح فرش خاک پر سوتا رہوں گا. ایک باپ کی محبت کا یہ انداز دیکھ کر عمرہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں. بڑا عجیب باپ تھا. اہل دنیا کے سامنے مسکراتا تھا کہ جیسے اس سے اپنے بیٹوں کی کوئی فکر ہی نہیں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ تنہائی میں اس پر کیا گزرتی ہے. قریب کے لوگوں نے بس اتنا ہی دیکھا کہ اس کی پشت ریشمی بستروں سے علیحدہ ہو گئی ہے اور وہ کھدر کے ٹاٹ پر اس طرح سو رہا ہے جیسے کوئی مفلوق الحال انسان. سید غفار بہت دیر تک اپنے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کرتے رہے، مگر پھر بھی ان کی آنکھوں کے آبشار بہہ نکلے اور انہیں سلطان کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ یاد آ گیا. سلطان ایک محاذ جنگ پر رات کے وقت اپنے خیمے میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی. سلطان حیران تھا کہ اسے کس نے جگایا. ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی سماعت میں انسانی کراہوں کی آوازیں گونجنے لگی. سلطان بے قرار ہو کر خیمے سے باہر نکل آیا. آدھی رات کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. سلطان نے باہر آ کر دیکھا خیمے کے دروازے پر پہرا دینے والے محافظوں کو خوشگوار موسم نے تھپک تھپک کر سلا دیا تھا. سلطان کسی خطرے کا احساس کیے بغیر اس طرف بڑا جدھر سے وہ آوازیں ابھر رہی تھیں. چند قدم آگے جانے کے بعد ٹیپو پر یہ راز کھلا کہ اس کے خیمے کے قریب ہی جنگی قیدیوں کا خیمہ ہے. سلطان بے خوف و خطر تنہا ان لوگوں کے درمیان میں چلا گیا جو بظاہر پابہ زنجیر تھے مگر اول و آخر دشمن تھے. تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ سلطان نے قیدیوں سے پوچھا. تمہاری چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی. ہم پیاسے ہیں، قیدی بڑی مشکل سے بول رہے تھے. پانی مانگتے مانگتے ہمارے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، زبانیں اور ہونٹ پتھر کے ہو گئے مگر کوئی ہماری آواز نہیں سنتا، کوئی پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیتا. قیدیوں کی فریاد سن کر سلطان کے دل پر قیامت گزر گئی. اس نے چراغ کی دھندلی روشنی میں دیکھا بہت سے قیدی زمین پر ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے اور اب ان میں پانی مانگنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی تھی. ٹیپو تیز قدموں سے واپس آیا، پانی کی چھاگلیں لے کر قیدیوں کے خیمے میں پہنچا اور اپنے ہاتھوں سے پیاسوں کو پانی پلانے لگا. قیدیوں کی تعداد زیادہ تھی اس لیے سلطان کو کئی بار اپنے خیمے کی طرف آنا پڑا. اس دوران پہرے دار محافظوں کی آنکھ کھل گئی اور وہ سلطان کو اس حالت میں دیکھ کر لرز گئے. محافظوں نے بہت چاہا کہ وہ قیدیوں کو پانی پلانے کی خدمت انجام دے سکے مگر سلطان نے انہیں جھڑک دیا. تم کسی قابل نہیں، نہ اپنے فرائض سر انجام دے سکتے ہو اور نہ دوسروں کے حقوق ادا کر سکتے ہو. شیریں گفتار اور متحمل مزاج ٹیپو بہت زیادہ غضبناک نظر آ رہا تھا. میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم نے تو مجھے رسوا کر دیا. پورے لشکر میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی. سید غفار ہمت کر کے آگے بڑھے اور انہوں نے سلطان کے ہاتھ سے پانی کی چھاگل لینے کی کوشش کی مگر ٹیپو نے انکار کر دیا. سید صاحب، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، براہ کرم میرے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے. سید غفار چپ ہو گئے اور ٹیپو سلطان پیاسے قیدیوں کو پانی پلاتا رہا. سید غفار اس واقعے کو یاد کر کے روتے رہے اور پھر دل ہی دل میں یہ کہتے ہوئے قصر سلطانی سے چلے گئے.
اے خدا، تو ہی اپنے رازوں کو بہتر جانتا ہے، جس نے کبھی اپنے دشمن کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی، آج وہ خود کیسی اذیت میں مبتلا ہے۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور سلطان کو آزمائش کے اس راستے میں ثابت قدم رکھ۔ اپنے دونوں بیٹوں سے جدا ہونے کے بعد ٹیپو کو سریتا دیوی کا وہ خواب یاد آیا جس میں اس نے نواب حیدر علی کو دونوں بازوؤں سے محروم دیکھا تھا۔ یہی اس خواب کی تعبیر تھی کہ ٹیپو غداروں کے نرغے میں گھرا ہوا تھا اور دونوں شہزادے لارڈ کارنیوالز کی قید میں چلے گئے تھے۔ اس واقعے کو یاد کر کے ٹیپو کو شدت سے احساس ہوا کہ اس کی دادی اور والدہ نے سریتا دیوی کے ساتھ انتہائی جارحانہ سلوک کیا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی سلطان مجیدہ بیگم اور فاطمہ بیگم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر نہایت مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، دادی محترم، سریتا کے خواب کی تعبیر ظاہر ہو چکی ہے۔ نواب بہادر کے کٹے ہوئے بازوں سے یہی مراد تھی کہ میں اپنے دونوں بیٹوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سریتا کا نام سنتے ہی مجیدہ بیگم غضبناک نظر آنے لگی۔ دادی کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سلطان کو اصلاح حال کی توقع نہیں رہی تھی، تاہم اس نے اتمام حجت کے طور پر دوبارہ عرض کیا، میری التجا ہے کہ کسی طرح آپ اس لڑکی کی تالیف قلب کر دیں جسے اس محل کے مکینوں نے منحوس کہہ کر پکارا ہے، اور آپ خود بھی توبہ کریں کہ اللہ کو کسی بندے کا یہ طرز کلام پسند نہیں ہے۔ تو ہمارے تجربات اور مشاہدات کو جھٹلاتا ہے ٹیپو۔ مجیدہ بیگم کا غصہ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ روز ازل میں اس کے لیے بس نحوستیں ہی لکھی گئی تھیں، اگر وہ خوش نصیب ہوتی تو اس طرح در در کیوں بھٹکتی؟ کبھی تو خیر کی کوئی خبر لاتی اور کبھی تو برکت و سعادت کا کوئی خواب دیکھتی۔ اس کا ظاہری وجود بھی لعنت زدہ ہے، دل بھی تاریک ہے اور دماغ بھی، آنکھیں برے خواب دیکھتی ہیں اور زبان بری خبریں بیان کرتی ہے۔ مجیدہ بیگم بڑی بے رحمی کے ساتھ اس لڑکی پر الزام تراشی کر رہی تھی جو سراپا محبت تھی اور جسے تھکا دینے والی ریاضتوں نے انسانی کردار کی ایک خاص بلندی تک پہنچا دیا تھا۔ سریتا پر خوابوں کے ذریعے عجیب رازوں کا انکشاف ہوتا تھا، مگر وہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتی تھی۔ بس ایک ٹیپو تھا جس کی محبت میں بے قرار ہو کر وہ محل تک چلی آتی تھی اور اس نے جو خواب دیکھا تھا بے کم و کاست بیان کر دیا تھا۔ سریتا چاہتی تھی کہ سلطان حفاظتی تدابیر اختیار کر لے اور کسی طرح یہ سنگین خطرات ٹل جائیں، مگر لوح محفوظ کے فیصلوں کو کون بدل سکتا تھا؟ سریتا کا سارا خلوص رائے گاں گیا اور بیگمات نے اسے ایک منحوس اور کالی زبان رکھنے والی عورت قرار دے کر محل سے نکال دیا۔ مجھے تو اس کے ایمان پر بھی شک ہے۔ مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد مجیدہ بیگم دوبارہ ٹیپو سے مخاطب ہوئیں۔ اہل ایمان کے یہ انداز ہوتے ہیں کہ ایک جوان عورت ہندوانہ لباس پہن کر سرنگا پٹم کی گلیوں میں آزادانہ گھومتی پھرتی ہے۔ اذیت و کرب کی شدت سے ٹیپو کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ بس دادی محترم، کسی کے ایمان پر تو شک نہ کیجیے، یہ براہ راست اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں خالق و مخلوق کے رشتوں کا تعین کرنے والے؟ سامنے کے مناظر سے چشم پوشی تو نہیں کی جا سکتی۔ مجیدہ بیگم کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی بیان کیا ہے۔ ٹیپو مجیدہ بیگم سے مایوس ہو چکا تھا، مجبوراً سلام کر کے اٹھ گیا اور سیدھا سریتا کے پاس پہنچا۔ سریتا سلطان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سمراٹ، آپ یہاں؟ ٹیپو بھی بہت دیر تک سریتا کو دیکھتا رہا، جو کبھی سنگ مرمر کی ایک دلکش عمارت تھی مگر جسے موسموں کی سختی نے بے رنگ بنا دیا تھا، اور حالات کی تیز بارش کے سبب جس کے تابناک چہرے پر کاہی کی گہری تہ جم گئی تھی۔ تمہارا خواب درست تھا سریتا، ٹیپو نے اتحادیوں سے جنگ اور اس کے بعد کے تمام حالات سناتے ہوئے کہا۔ میں اپنی دادی صاحبہ اور والدہ محترمہ کو قائل نہیں کر سکا۔ میری ہزار کوششوں کے باوجود وہ توہم پرست خواتین خود ساختہ عقائد کے حصار سے باہر نہ آ سکیں۔ اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ بہرحال تم انہیں معاف کر دو۔ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہاں الجھتے ہیں سمراٹ؟ ٹیپو کی شکست، رقیہ بانو کی موت اور شہزادوں کے یرغمال بنائے جانے کی خبر سن کر سریتا آبدیدہ ہو گئی تھی۔ آپ کے لیے اور بہت سے غم ہیں، میرے دل پر بہت بوجھ ہے سریتا۔ ٹیپو بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اہل خانہ کسی گنہگار شخص کی بھی دل آزاری کریں، اور پھر تم تو بے گناہ ہو۔ نہیں سمراٹ، سریتا نے اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا، آپ کے حوالے سے میرے لیے ہر پتھر پھول ہے۔ ٹیپو نے چونک کر سریتا کی طرف دیکھا، اگرچہ اس کا چہرہ بجھ گیا تھا لیکن آتش عشق ابھی تک بھڑک رہی تھی۔ اگر آپ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے اظہار کروں تو میں نے راج ماتا کو معاف کر دیا، حالانکہ میری نظر میں وہ قصوروار نہیں ہے۔ مختصر سی خاموشی کے بعد سریتا دوبارہ سلطان سے مخاطب ہوئی۔ یہ تو ہمارا روز کا معمول ہے کہ ہم ذرا ذرا سی بات پر اپنے ہی جیسے انسانوں کو منحوس قرار دے دیتے ہیں۔ سمراٹ، یہ لفظ میں نے اتنی بار سنا ہے کہ اب اس سے ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہونے لگی ہے، گویا یہ میرا ہمزاد ہے یا میری ذات کا ایک حصہ۔ سریتا نے مجیدہ بیگم کو معاف کر دیا تھا مگر اس کے لہجے میں بڑی خلش تھی۔ مگر میں تو تمہارا احترام کرتا ہوں، ٹیپو نے سریتا کے ذہن کی تلخیوں کو دور کرنے کے لیے کہا۔
صرف احترام؟ انتہائی ضبط کے باوجود سریتا کی زبان بے قابو ہو گئی. اس نے 2 لفظوں میں سب کچھ کہہ ڈالا تھا. آپ فطرتاً ایک اعلیٰ ظرف انسان ہیں، اس لیے احترام تو اپنے خدمتگاروں کا بھی کرتے ہیں. ٹیپو سریتا کی بات کا مفہوم سمجھ گیا تھا، پھر بھی اس نے گریز اختیار کرتے ہوئے کہا، میرے نزدیک سچائی کا احترام کرنا ہی سب کچھ ہے. دادی محترمہ نے غلط بات کہی. میں نے انہیں احساس دلانے کی کوشش کی، حالانکہ میرے اور ان کے درمیان خونی رشتہ موجود ہے، مگر میں نے سچ کی خاطر اس رشتے کو جھٹلا دیا اور تم سے معافی مانگنے یہاں تک چلایا. سلطان کا بے حد شکریہ. سریتا نے اس قدر کربناک لہجے میں کہا جیسے اس کے زخم دوبارہ کھل گئے ہوں. وہ ٹیپو کی زبان سے ایک لفظ سننے کے لیے زندہ تھی، مگر سلطان کے خزانہ گفتار میں وہی ایک لفظ موجود نہیں تھا. ٹیپو نے سریتا کی بگڑتی ہوئی حالت کو محسوس کر لیا تھا. تم نے ہمیشہ مجھ سے وہ چیز مانگی جو میرے اختیار میں نہیں تھی. ٹیپو نے بڑی سچائی کے ساتھ کہا. دور شہزادگی سے عہد فرما روائی تک بے شمار ایسے مقامات آئے تھے جب سینکڑوں توبہ شکن حسن رکھنے والی دوشیزاؤں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششیں کی تھیں، مگر وہ بڑی سبک رفتاری کے ساتھ آزمائش کے اس مرحلے سے گزر گیا تھا. صلح کے بعد لارڈ کارنیولز نے 50 منتخب فرنگی لڑکیاں سلطان کی خدمت کے لیے بطور نظر پیش کی تھی، مگر سلطان نے یہ کہہ کر ان لڑکیوں کو واپس کر دیا تھا. گورنر جنرل کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان اتنا بے ضمیر نہیں ہو سکتا کہ وہ مجبور عورتوں سے ان کی آزادیاں خرید کر انہیں انسانی ہوس کے مذبح خانے کی بھیڑ بکریاں بنا ڈالے. یہ لڑکیاں تیری بیٹیوں کی حیثیت رکھتی ہیں. انہیں سیاست کے بازار میں فروخت نہ کر کے ان کی رسوائی خود تیری بھی رسوائی ہے. لارڈ کارنیولز کی بھیجی ہوئی لڑکیاں اس قدر حسین تھیں کہ ٹیپو کے اکثر عمرا کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئی تھیں. بعض عمرا نے اپنے ذوق ہوس پرستی سے مجبور ہو کر سلطان کی خدمت میں درخواست پیش کی، اگر آپ ان لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تو پھر انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے. جسے میں اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں اس چیز کو تمہارے لیے حلال قرار دے دوں. سلطان کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے. خدا سے ڈرو. بہت سے حکمران اس حالت میں تباہ ہوئے ہیں کہ دشمن اپنے لشکر جرار کے ساتھ ان کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا اور وہ شراب کے نشے میں غرق خوبصورت کنیزوں سے دل بہلا رہے تھے. کیا تم اب بھی نہیں سمجھے کہ لارڈ کارنیولز تمہارے ساتھ کیسا خوفناک کھیل کھیل رہا ہے؟ ہوس پرست عمرا کو سلطان کا یہ طرز عمل سخت ناگوار گزر رہا تھا. وہ حسن فرنگ سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے، مگر سلطان نے ان نیم برہنہ لڑکیوں کو حیا کا لباس پہنا کر عزت و اکرام کے ساتھ رخصت کر دیا تھا. اپنے فوجی کیمپ میں واپس آنے کے بعد انہی لڑکیوں میں سے ایک ذہین لڑکی ہیلن نے لارڈ کارنیولز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، سلطان ایک بہادر، غیرت مند اور حیادار انسان ہے. وہ دلوں پر حکومت کرنے کے انداز جانتا ہے، مگر اس کے عمرا بہت ناکارہ اور بزدل ہیں. دشمن سے جنگ ہارنے کے بعد ان کی آنکھوں میں جذبوں کا خون نہیں، خوبصورت عورتوں کے جسموں کی بھوک اتر آئی ہے، اور یہی بھوکے امیر سلطان کی تباہی کا سبب بنیں گے. ایک بار عید کے دن سلطان اپنی والدہ فاطمہ بیگم کے سلام کے لیے حاضر ہوا اور پھر انہی کے کمرے میں سو گیا. اسی دوران نواب حیدر علی مرحوم کی 2 منظور نظر کنیزیں اپنے کمروں سے نکل کر فاطمہ بیگم کی خوابگاہ میں داخل ہوئیں جہاں ٹیپو سو رہا تھا. نواب حیدر علی کی یہ کنیزیں جوان سال بھی تھیں اور خوبصورت بھی. کنیزوں نے آتے ہی سلطان کے پاؤں دبانا شروع کر دیے. ٹیپو کی آنکھ کھل گئی اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا. پھر جیسے ہی دونوں کنیزوں پر اس کی نظر پڑی وہ شدت غضب سے چیخ اٹھا، بدنصیبو، تم نے یہ کیا کیا؟ تم میری مائیں ہو، میں قیامت کے روز اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا؟ اس کے بعد سلطان نے ان دونوں کنیزوں کو خواجہ سرا کے حوالے کر دیا. انہیں ایسی عبرتناک سزا دے کہ آئندہ کوئی کنیز میرے محل کی فضا میں بے حیائی کا زہر نہ گھول سکے. اپنی اسی پاک بازی کی وجہ سے ٹیپو سریتا کے جذبوں کی پذیرائی نہ کر سکا اور اس نے صاف صاف کہہ دیا، تم مجھ سے وہ چیز طلب کرتی ہو جو میرے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے اختیار میں اتنا تو ہے کہ مجھے اپنی کنیز تسلیم کر لیں. ایک بار پھر سریتا کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تھے. میں ڈرتی ہوں کہ کہیں زندگی بھر کی ریاضت رائگاں نہ چلی جائے. آج سریتا نے کھلے لفظوں میں اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تھی. اگر تم ٹیپو کے لیے ریاضت کر رہی ہو تو کل ٹیپو فنا ہو جائے گا، پھر تمہاری ریاضت بھی فنا ہو جائے گی. سلطان اس جاں سوختہ عشق کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. ریاضت فنا کیسے ہو جائے گی؟ سریتا کے لہجے میں غیر معمولی جوش تھا. آپ ہی کے عشق نے مجھے اس ریاضت تک پہنچایا ہے جسے فنا کے ہاتھ چھو بھی نہیں سکتے. ٹیپو الجھ کر رہ گیا. پھر